بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفورہ کون تھی؟ یہ تذکرہ اس پاک بی بی کا ہے جس کی حیا نے وادی مدین کو بھی شرم سے جھکا دیا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام نبی کی بیٹی، نبی کی زوجہ اور صبر و وفا کی وہ مثال جس کی روشنی آج تک ایمان والوں کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکل کر مدین کی سرزمین میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں ان کی ملاقات ایک نہایت نیک، باحیا اور صالح عورت سے ہوئی جس کا نام حضرت صفورہ علیہ السلام تھا، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو ان کے دل میں خوف و تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ دن رات کا سفر، بھوک پیاس اور تنہائی نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں سورج کی تپش ریت کو آگ بنا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک چشمے کے پاس پہنچے جہاں کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ منظر ان کی تھکن میں سکون کا سبب بنا، مگر ان کی نگاہ ایک انوکھی چیز پر جا کر ٹھہر گئی۔ چشمے کے کنارے دو جوان عورتیں کھڑی تھی، مگر وہ باقی مردوں کی طرح بھیڑ میں شامل نہیں تھی۔ ان کے ہاتھوں میں رسی تھی اور نگاہوں میں حیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک نرمی جاگی۔ وہ ان کے قریب جا کر نہایت ادب سے بولے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی، یہاں اکثر مرد اپنے جانوروں کو پانی پلانے آتے ہیں، مگر ہم تب تک ان کا انتظار کرتی ہیں جب تک یہ سارے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔ ہمارے والد بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمیں ہی ان کے کام میں مدد کرنی پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چہرے میں شرم و حیا اور چہرے پر پاکیزگی دیکھی تو بغیر کچھ کہے خود آگے بڑھے، چشمے سے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلایا۔ دونوں بہنیں حیران رہ گئی۔ نہ وہ شخص ان سے کچھ مانگتا ہے، نہ ان کا نام پوچھتا ہے، نہ ہی کوئی غرور دکھاتا ہے، بس خاموشی کے ساتھ نیکی کر کے پلٹ جاتا ہے۔ وہ شکر گزار دل کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی، مگر دل میں اس اجنبی کی شرافت کی تصویر نقش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی حضرت صفورہ علیہ السلام شرم و حیا کے ساتھ واپس آئی۔ قرآن کہتا ہے، یعنی ان میں سے ایک عورت آئی، وہ نہایت حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آ کر نہایت نرم لہجے میں بولی، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ وہ آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے۔ حضرت صفورہ علیہ السلام نہایت باحیا تھی، اس لیے آگے آگے نہیں بلکہ پیچھے چل رہی تھی اور راستہ بتانے کے لیے صرف ہاتھ سے اشارہ کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پیچھے ہی چل کر راستہ بتاؤ تاکہ تمہاری شرم و حیا محفوظ رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے دو پاک روحوں کے درمیان پہلا رشتہ قائم کیا۔ ایک مرد جس کے دل میں ایمان کا نور تھا اور ایک عورت جس کے کردار میں حیا کی روشنی تھی۔ یہ ملاقات فقط ایک اتفاق نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ملاقات تھی جو آنے والے وقتوں میں ایک نبی کے گھرانے کی بنیاد بننے والی تھی۔ جب حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت موسیٰ کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو سورج مدین کے پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ فضا میں ہلکی ہوا کا سکون تھا اور قدموں کی چاب میں تقدیر کی آہٹ تھی۔ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ چلتے رہے، ایک کے دل میں شرم و حیا اور دوسرے کے دل میں شکر و سکون کا سمندر۔ چلتے چلتے وہ ایک سفید پتھروں سے بنی چھوٹی سی عمارت کے قریب پہنچے۔ یہی تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر۔ دروازے پر کھجور کے درختوں کے سائے
اور اندر سے دعا کی صدائیں آ رہی تھی۔ یہ ایک ایسے نبی کا گھر تھا جہاں علم، عمل اور عبادت کا نور ایک ساتھ جلوہ گر تھا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام نے نہایت احترام سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اندر سے آواز آئی تو مؤدب ہو کر بولی، ابا جان، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے آج چشمے پر ہماری مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نظر اٹھائی اور ایک ہی نگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی تھکن، دل کی سچائی اور ایمان کی روشنی کو پہچان لیا۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، بیٹا خوف مت کرو، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، یہ مدین ہے، یہاں تم امان میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے ساتھ سر جھکایا، پھر انہوں نے اپنی داستان سنائی، فرعون کا ظلم، بنی اسرائیل کی بے بسی اور وہ واقعہ جس کے بعد وہ مصر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، ان کی نگاہوں میں باپ جیسی شفقت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بول کر خاموش ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے خاص بندوں کو پہلے تنگی کے راستوں سے گزارتا ہے، پھر انہیں قیادت کے قابل بناتا ہے۔ بیٹا تم پر رب کا خاص کرم ہے۔ اسی وقت حضرت صفورہ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، ابا جان، میرے خیال میں ان جیسے شخص کو اجرت پر رکھ لینا بہتر ہوگا، کیونکہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بات پر مسکرا کر فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم چاہو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری بھلائی ہوگی۔ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لبوں پر عاجزی کی مسکراہٹ آئی، انہوں نے سر جھکا کر عرض کیا، یہ معاملہ آپ کے اور میرے درمیان طے ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو مدت طے ہوئی ہے میں پوری دیانتداری سے اسے نبھاؤں گا۔ یوں اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ رشتہ وجود میں آیا، ایسا رشتہ جو ایمان، وفا اور صبر کی بنیاد پر قائم ہوا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام کے چہرے پر حیا کی چمک تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سکون کا نور۔ اسی رات مدین کے آسمان تلے ایک نبی کی تنہائی ختم ہوئی اور ایک با حیا عورت کے دل میں اطمینان اتر آیا۔ وادی مدین کی فضا پرسکون تھی، صبح کی نرم ہوا پہاڑوں کے دامن میں بہتی ہوئی ایک خاموش گواہ تھی، اس نئے سفر کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں اب سکون تھا اور حضرت صفورہ علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت، جیسے ان کی دعا قبول ہو چکی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کے بعد وعدہ کیا تھا کہ وہ 8 برس خدمت کریں گے اور اگر چاہیں تو 10 برس تک اس وعدے کو بڑھا دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تم آسانی کا راستہ اختیار کرو، مگر تمہارے دل کا فیصلہ ہی تمہارا امتحان ہوگا۔ دن گزرتے گئے، سال بیتنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہے کی صورت ہر روز پہاڑوں کی وادیوں میں جاتے، ریوڑ کو چراتے، چشموں کے کنارے بیٹھتے اور کبھی رات گئے ستاروں کو دیکھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے۔ وہ اکثر کہتے، یا رب، میں نے دنیا میں جو جلا وطنی پائی مگر تیرے قرب میں قرار ملا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام خاموشی سے ان کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ ان کی وفاداری، حیا اور صبر کا رنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ان کے شوہر ہی نہیں بلکہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، جنہیں ابھی ایک بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ 8 برس مکمل ہونے کو قریب تھے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا،
حضرت صفورہ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، اے موسیٰ، یہ برس کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا، مگر دل کہتا ہے کہ اب کوئی نیا سفر قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، صفورہ، اللہ کے وعدے عجیب ہوتے ہیں، جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر کا اگلا دروازہ کھلنے والا تھا، جہاں محنت کی آزمائش مکمل ہو چکی تھی اور اب نبوت کے سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ 8 برس کی خدمت گزر چکی تھی، وادی مدین کی فضائیں ابھی بھی وہی تھی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگ چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی اندرونی روشنی انہیں کسی سمت بلا رہی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک روز انہیں بلایا، ان کے چہرے پر شفقت کی لکیریں تھیں۔ انہوں نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے اپنی مدت پوری کر لی ہے، تم نے نہ صرف وعدہ نبھایا بلکہ صداقت اور صبر سے اپنی وفاداری کا ثبوت بھی دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے چن چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے سر جھکایا۔ رات بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگتے رہے، کبھی ستاروں کی طرف دیکھتے، کبھی دل ہی دل میں دعا کرتے، اے رب کریم، میرا سفر خیر و ہدایت کا بنا دے، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دے، اگر میں تھک جاؤں تو مجھے طاقت عطا فرما۔ صبح صادق کے وقت وہ صفورہ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، ہاتھ میں ایک لاٹھی، کندھے پر ایک چھوٹا سا توشہ، اور دل میں ایک یقین، یہ سفر ان کے لیے معمولی نہیں تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں سرد ہوا چل رہی تھی، ان کے قدموں کے نیچے نرم ریت تھی جو کبھی کبھی ہلکی سی آواز کرتی، جیسے زمین خود ان کے سفر کی گواہ ہو۔ راستہ طویل تھا، مگر حضرت صفورہ علیہ السلام کے صبر کی روشنی نے ہر سخت لمحے کو نرم کر دیا۔ وہ کبھی اپنے شوہر کو تسلی دیتی، کبھی خود چپ چاپ دعائیں پڑھتی۔ راتیں گزرتی گئی، سردی اپنے عروج پر تھی، مگر ایمان کی گرمی دونوں کو سہارا دیتی۔ ایک رات جب وہ وادی طور کے قریب پہنچے تو آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بارش کی بوندیں زمین کو چھونے لگی، ہوا میں ٹھنڈک اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ صفورہ علیہ السلام لرزنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، تم ٹھہرو، میں پہاڑ کی طرف جاتا ہوں، شاید وہاں آگ یا کوئی روشنی نظر آئے تاکہ ہم گرمی حاصل کر سکیں اور راستے کی خبر پائیں۔ یہ کہہ کر وہ پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ ان کے قدم ریت میں دھس رہے تھے، لیکن دل میں ایک روشنی تھی جو انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا ایک نور، ایک عجیب روشنی درخت کے اندر سے چمک رہی ہے، مگر وہ درخت جل نہیں رہا۔ یہ منظر انسانی آنکھ کے لیے ناقابل بیان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے دل میں کہا، یہ کیسی روشنی ہے؟ آگ نہیں مگر چمک ہے، حرارت نہیں مگر نور ہے۔ تب اچانک اس نور سے ایک آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ زمین و آسمان لرز گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ آواز یہ تھی، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تم پاک وادی طور میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، دل لرز اٹھا۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام لمحہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب نبوت کا دروازہ ان کے لیے کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں منتخب کیا، لہذا سنو، جو وحی کی جا رہی ہے، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی تمہارا سب کا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر حکم ہوا، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، یہ لاٹھی میرے اور بھی بہت سے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک زندہ اژدھا بن گئی اور سانپ کی طرح لپکنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف سے پیچھے ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر پہلے جیسا کر دیں گے۔ اور یوں ایک نبی کا دل ایمان کے نور سے لبریز ہو گیا، خوف ختم ہوا، یقین بڑھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا، یا رب میں حاضر ہوں، تیری اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پہاڑوں کے بیچ وہ رات عبادت میں گزری۔ حضرت صفورہ علیہ السلام نے جب صبح دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہی نور چمک رہا ہے جو طور پہاڑ سے ابھرا تھا، تو ان کے دل نے کہا، یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے یہ سب سفر تھا۔ وادی طور کی روشنی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اب یقین کے نور سے بھر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ یہ حکم آسان نہیں تھا۔ جس سرزمین سے وہ ایک قتل کے الزام میں بھاگے تھے، اب اسی زمین کی طرف واپسی کا حکم ملا تھا، مگر اب وہ ایک عام انسان نہیں، اللہ کے رسول بن چکے تھے۔ حضرت صفورہ علیہ السلام نے جب رخصتی کے وقت ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی تھی تو ان کے لبوں سے دعا نکلی تھی، اللہ آپ کے قدم حق کے لیے استقامت میں رکھے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، مگر آپ کے ساتھ خود اللہ کا نور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ کے سپرد کیا اور مدین کی نرم زمین کو چھوڑ کر ایک طویل پر خطر سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ مصر کے حدود میں داخل ہوئے تو ہر منظر جیسے بدل چکا تھا۔ وہ دریا، وہ محل، وہ گلیاں جہاں کبھی وہ شہزادے کے طور پر پلے بڑے تھے، اب وہی راستے ان کے دشمنوں کے تھے۔ لیکن اس بار ان کے دل میں خوف نہیں تھا، ایمان تھا۔ ان کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ تھا، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی ڈالی اور فرمایا، اے موسیٰ تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہارون بھی ہوگا، ہم تم دونوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجیں گے، تم دونوں جاؤ اور نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت قبول کریں یا ڈر جائیں۔ اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغام کے ساتھ فرعون کے دربار کی طرف بڑھے۔ وہ محل جس کی چھتیں سونے سے ڈھکی تھی، جہاں غلام سجدے میں جھکے رہتے اور جہاں فرعون خود کو کہتا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب دروازہ کھلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو درباری حیران رہ گئے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جو کبھی محل کے شہزادے کہلاتے تھے، اب وہ سادہ کپڑوں میں، ہاتھ میں لاٹھی لیے، چہرے پر نور اور دل میں یقین لیے کھڑے ہیں۔ فرعون نے طنز کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ کیا تم وہ نہیں جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور اب تم اپنے رب کے پیغام کے ساتھ آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، ہاں میں نے وہ کام نادانی میں کیا تھا، مگر میرا رب مجھے بخش چکا ہے اور اب مجھے اس رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تیرے پاس اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں تاکہ تجھے راہ ہدایت دکھاؤں۔ فرعون کے چہرے پر غصہ ابھر آیا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنے رب کی کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ فوراً ایک عظیم سانپ بن گئی۔
جو فرعون کے تخت کی طرف لپکی۔ دربار میں چیخو پکار مچ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر سکون قائم رہا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ سفید نور سے چمکنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کے درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کے دل کانپ گئے، مگر فرعون نے غرور سے کہا، یہ کوئی رب کی نشانی نہیں، پرانے زمانے کے جادو ہیں۔ ایسے جادوگر ہمارے پاس بے شمار ہیں، ہم انہیں بلا کر تمہارا مقابلہ ان سے کروائیں گے۔ پھر ایک دن جادوگروں کی جنگ کا دن مقرر کیا گیا۔ فرعون نے پورے ملک میں اعلان کروایا، جو موسیٰ کو شکست دے گا وہ میرا قریبی ہوگا، میں اسے انعام و عزت دوں گا۔ اس دن مصر کے سب لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی کرامات دکھانی شروع کی۔ اپنے جادو کے زور سے کسی نے رسی پھینکی اور کسی نے لاٹھیاں پھینکی، سب اژدھا بن گئی۔ لوگ خوف سے چیخ اٹھے۔ تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وحی کی، اے موسیٰ تم ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ لاٹھی ان سب جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کے غرور کو آگ لگ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں سب کٹوا دوں گا۔ مگر جادوگروں کے لبوں پر اب سکون تھا۔ انہوں نے کہا، اب تو ہمیں ہمارے رب کی طرف لوٹنا ہے، ہم نے سچائی اپنی آنکھ سے دیکھ لی ہے، اب ہمارے دل میں موت کا خوف نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق نے پہلی مرتبہ باطل کے محل میں قدم رکھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے زمین پر سجدہ کیا، وہاں فرعون کے غرور کی دیواریں ہلنے لگی۔ اب مقابلہ صرف جادوگروں کا نہیں، ایمان اور تکبر کا تھا۔ ایک طرف رب کا نبی، دوسری طرف وہ انسان جو خود کو رب کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حق کی دعوت دی اور آخر کار بنی اسرائیل کی رہنمائی کے بعد وہ قوم دریا کے کنارے پہنچی۔ اللہ کے کرم سے دریا کا پانی دو حصوں میں منہ کھول گیا اور بنی اسرائیل نے محفوظ طریقے سے دریا کو پار کیا، جبکہ فرعون اور اس کے ظلم گیر غرق ہو گئے۔ یوں حق نے باطل پر غلبہ پایا اور نبی کی سچی قیادت سے قوم کو نجات نصیب ہوئی۔ صبر اور توکل وہ قوت ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے۔ حق کی راہ میں ثابت قدمی اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی پر۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔